السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر محترم امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مولانا مفتی محمد معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور بیت الحجاج یعنی حجاج کے صدر محترم، جامعہ اسلامیہ کاشف علوم کے صدر مدرس، اور شہر اورنگ آباد کے معروف و مشہور شخصیت حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، یہ دونوں حضرات نہ صرف عالم ہیں بلکہ پورے مراٹھواڑے کی جان اور اورنگ آباد کی شان ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ان سے خوب دین کا کام لے۔ میرے بھائیوں، آج کوئی تقریر نہیں کرنا ہے ہم کو۔ یہ بروج بیت المال، یہ آصف بھائی کو بھی آپ نے جو دیکھا، اصل میں ان کے والد کو کینسر ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں یہاں یہ آئے اور 3-4 سال جو تکالیف ان کو ہوئی، اور ان کہتے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی مغفرت پڑے، اس وقت ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو کینسر کے مریضوں کے لیے، چاہے بچے ہو یا بڑے ہو، اس کا بھی انتظام ہم لوگوں نے کیا ہے، اور بیت المال کے ذریعے سے یہ جو لاک ڈاؤن لگا اس کے پہلے سے غریبوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ رمضان کے بعد یہ بات بیٹھ کر مشورہ ہوا کہ بھی لانا، جمع کرنا اور بانٹنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس وقت موقع نہیں ہے۔ اور جیسا بھی آپ بار بار سن رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ شہر اورنگ آباد میں کم سے کم یہ بات طے ہو جائے کہ ہمارے جو پروگرام بھلے ہی وقت پہ نہ شروع ہو لیکن وقت پہ ختم ہو، کہ جو وقت پہ لوگ آ جاتے ہیں وہ تقریب یا پھر آگے کی کام کی ترتیب بناتے ہیں۔ لہذا لمبی تفصیل کا نہیں، لیکن حدیث کے اندر، قرآن کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا، اور بار بار اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہ چیز میرے ذہن کے اندر جب ہم بامبے گئے اور وہاں پورے ہندوستان بلکہ ہندوستان کے علاوہ 17 ممالک سے لوگ آتے تھے، ہر ہفتہ 300 400 500 300 400، بالکل یہ ترتیب تھی۔ 7 سال تک تو گھومتے رہے، اور 3 سال پوری ادارے کے اندر جب ہمیں HR اور ایڈمن تھا، وہاں جو تجربہ حاصل ہوا اور جو باتیں سامنے آئی کہ بھی اسلام نے زکوٰۃ کی کیا ترتیب مسلمانوں کو بتائی ہے، تو بہرحال وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، لمبا مسئلہ ہے، وہ کسی اور موقع پر بات آ جائے گی۔ تو جب ہم نے بروج بیت المال کا نام رکھا، اور یہ بھی قرآن کی صورت سے لیا، اور کوشش یہ کرے کہ یہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کو صرف دے دیے، بانٹ دیے، یہ ترتیب نہیں، تاکہ زندگی بھر یہ مانگتے رہے۔ شریعت کا یہ قانون ہی نہیں ہے، شریعت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کسی ایک کو ایسی دی جائے کہ وہ خود کفیل بن جائے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اور اس خوشی کے موقع پہ میں چاہتا بھی تھا کہ کچھ باتیں تفصیل سے رکھوں، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی کے مقصد سے میں بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی تھی، بہت مختصر میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس وقت آپ نے آدھی زکوٰۃ مدینہ بھیج دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور ان کو ڈانٹا،
پھر دوسرے سال حضرت معاذ بن جبل نے پوری زکوٰۃ بھیج دی. تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ حضرت کہ وہاں کوئی غریب ہے ہی نہیں. یعنی 5 سال کے اندر زکوٰۃ کا نظام ایسا قائم کیا گیا کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہے، اس لیے پوری زکوٰۃ آپ کی خدمت میں بھیج دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیت المال کے نام سے تو کوئی ترتیب نہیں تھی، لیکن نظام تھا میرا، لیکن نام نہیں تھا. نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کو دیا گیا. بہرحال ہمارا مقصد یہ ہے، کیونکہ میرے رفیق محترم اور یہ لوگ بڑے بڑے اکابر علماء کرام، جیسے میں نے بھی کہا، ان کی بھی مختصر بات کرنا ہے. مولانا نسیم صاحب کی بھی میٹنگ ہے 12:15 بجے سے، ان کو بھی جانا ہے، لہذا میں مختصر عرض کر دوں. ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے اکابر علماء کرام اس کو پسند بھی کریں گے اور تائید بھی کریں گے کہ ہم یہ بیواؤں کو، یہ یتیموں کو، یہ لاچار الموجود مجبور الغریب، یہ ایسے افراد جن کے شوہر کو کوئی مہلک بیماری ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اب ہاں ان کی جو بیوی ہے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، آج اورنگ آباد شہر میں کوئی مسجد آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے سامنے 2-3 برقعے والے بیٹھے نہ ملے ہوں. روڈ پر دیکھو تو کہیں بھی، یہاں تک کہ فجر میں بھی اذان کے وقت وہ مسجدوں کے سامنے آ کے بیٹھ جا رہی ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا دوں کہ ان برقعے والوں میں آدھی سے زیادہ غیر مسلم ہیں. یہاں بھی، بامبے کے اندر بھی، چنئی کے اندر بھی، بنگلور کے اندر بھی کئی عورتوں کو پکڑا گیا. ہم کو معلوم ہی نہیں، یہ ان کا بزنس ہے، ان کا دھندا ہے. آسانی سے ہاتھ پھیلانے سے 200-400 روپے مل جا رہے ہیں تو کام کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کو اللہ نے رقیق القلب بنایا ہے، وہ بالکل جیب میں ہاتھ ڈال کے تعاون کرتے رہتا ہے. بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ہیں، اس کا تعاون مالی اعتبار سے تو جاری رہے گا، لیکن ان کے لیے ہم نے ترتیب بنائی کہ یہ 1 گھنٹہ اپنے محلے کے اندر جو ان کا گھر ہے، جس مسجد کے قریب ہے، اس مسجد کے امام صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب اور دعوت کے ساتھیوں سے اس کی تصدیق کی جائے گی، اور وہ محلے کے اندر ہی ان کی تعلیم کا نظام بنایا جائے گا. 1 کمرہ لے کے وہاں ان کی تعلیم ہوگی 1 گھنٹہ. اور جیسا میں نے پہلے مستورات میں بھی ابھی بات ہوئی، پھر اس کے بعد اسی کمرے کے اندر 1-2 مشینیں کا انتظام کیا جائے گا. اور یہ 40-45 سال کی اگر کم عمر ہے، سیکھ سکتی ہے، شوق ہے، تو یہ انشاءاللہ 6-7 مہینے کے اندر سوٹ شلوار سینے والی بن جائے گی. ان کو ٹیلرنگ سکھائی جائے گی تاکہ یہ 100-200 روپے روز کما کر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنے بچوں کی تربیت خود کر سکے. ایک ترتیب یہ ہے. اور 1 سال کے بعد پھر ان کو، ہر خاتون کو ایک مشین دی جائے گی بیت المال کی طرف سے، اور ان کو خود کفیل کر دیا جائے گا. پھر یہ جو تعاون ان کو دے رہے وہ دوسروں کو دیا جائے گا. اب سوال یہ پتا ہے، بہت سارے ان کے جب فارم میں نے دیکھا تو ایسے کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں. اب 4-5 بچے ہیں تو یقینی طور پہ پہلے جو بچے ہیں وہ 10-11 سال کے ہو گئے. ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ مدرسہ اصلاح البنات کے اندر اگر لڑکی ہے تو اس کی تعلیم کے لیے اس کا وہاں ایڈمیشن کرایا جائے. اس کا دینی تعلیم، اسکول کی تعلیم، سلائی مشین، مہندی ڈیزائن، کمپیوٹر، اور 12ویں تک اس کو انشاءاللہ عالمہ بھی بنایا جائے گا، اور 12ویں اس کی اسکول کے اعتبار سے 12ویں مکمل کی جائے گی. اسی طریقے سے اگر لڑکا ہے تو ہمارا دوسرا مدرسہ جو قاسم بری کے نام سے، قاسم بری کی درگاہ کے پیچھے جامعہ فیض قاسم ہے، لڑکے وہاں چلے گئے، ان کا داخلہ وہاں ہوگا. ان بچوں کو بھی دینی اور عصری تعلیم اور معیاری تعلیم ہم یہ چاہیں گے. آج اکثر سبھی جانتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہمارے بہت سارے غریب اور یتیم اور جو بیوہ بہنیں رہتی ہیں، ان کے بچوں کا کوئی والی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی کوئی سرپرستی نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے یہ تعلیم میں کمزور رہ جاتے ہیں. اور آج کا ماحول تو جو چل رہا ہے، سمجھ کیا، موبائل کا اور اس کی وجہ سے بہت ساری گٹکے اور غلط لائنوں کے اندر بچے استعمال ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہم نے یہ ترتیب بنائی، ان کے بچے جامعہ فیض قاسم میں پڑھیں گے. جیسے ہی اسکول کا نظام بن جائے گا، اجازت مل جائے گی، وہاں جامعہ فیض قاسم کے اندر یتیم بچوں کے لیے اور اصلاح البنات میں یتیم بچوں کو داخلہ کیا جائے گا. اور یہ تمام بہنوں کے لیے ہر محلے کے اندر جہاں جہاں یہ رہتی ہے ان کے مسجد کے قریب ان کی دینی تعلیم کا نظام بنایا جائے گا. سلائی مشین سکھا کر ان کو
اس کی خود کفیل بنایا جائے گا. آگے بھی بہت ساری اور ترتیبیں ہیں. صابن بنانا ہے, موم بتی بنانا ہے, جو گھروں کے اندر, یہ ہماری کمزوری ہے. ورنہ دوسرے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ گھروں پہ نہ جانے کتنے کام کر لیتی ہے یہ. بہرحال مختصر اللہ تعالیٰ سے درخواست دعا ہے, اور تمام بھائیوں سے, خاص طور سے علماء اکرام سے بھی ہماری درخواست ہے کہ دعا فرمائیے کہ یہ بیت المال کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک نظام ایسا بنے, اور بیت المال کو جو شریعت نے, 1 منٹ لوں گا بس, شریعت نے جو قرآن میں حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اور خلفائے راشدین نے جو نظام بنایا تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے بھائیوں کہ یہ بیت المال جیسے کہ نماز کے لیے پوری دنیا کے اندر مسلمان اقیم الصلاۃ کے لیے مسجد بناتے ہیں, چٹائیوں کا انتظام, لائٹ کا انتظام, طاعت خانے کا انتظام, امام کا انتظام, مؤذن کا انتظام, وہاں تو زکوٰۃ بھی کیوں نہیں ہے؟ زکوٰۃ کی ترتیب کیوں نہیں ہے؟ شریعت کے اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے, یہ علماء کرام بیٹھے, شریعت کا منشا یہ ہے کہ شہر کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو اور اس کے ذریعے سے اس کا تقسیم کیا جائے جو ضرورت ہے. جہاں کی زکوٰۃ وہاں کے لوگوں کے لیے ختم کی جائے گی. سمجھے کیا؟ بہرحال ہمارے علماء کرام ہیں, اس پر بھی بات کریں گے کہ زکوٰۃ کی کیا ترتیب ہو, اور اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا منظم نظام زکوٰۃ کا ہم لوگ شہر کے اندر بنائے. آج امیر شریعت اور حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی, یہ دونوں ایسے ہیں کہ اورنگ آباد کے اندر چاند اور سورج کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو کہے وہ ہو جائے گا, اور نہیں ہوگا تو ان کی پکڑ ہوگی. لیکن ہم یہ نظام بنانا ہے, رفتہ رفتہ ایک کام کرنا ہے کہ اورنگ آباد سے اس کی ابتدا کی جائے. جیسے مکاتب کا نظام پورے عالم کے اندر اور بطور خاص ہندوستان کے اندر قائم ہوا, ایک منظم طریقے سے 2-4 سال کی محنت میں قائم ہو گیا. اگر ہم اس کی ابتدا کریں گے, ہمارے ہر محلے کے اندر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایک شہر کے اندر 1-2 بیت المال تو قائم ہو. وہاں سے اس محلے کی, اس شہر کی, اس گاؤں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, لاچاروں کی ایسی مدد کی جائے. میں صاف الفاظ میں مجھے یقین ہے کہ شہر اورنگ آباد میں آج کم سے کم 200-500 لوگ ایسے ملیں گے جن کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے. اگر وہ 1-1 لاکھ ایک کو دے دے, کسی کو رکشہ دلا کے دے دے, کوئی کام سے نکال دے, آئندہ سال وہ بھیک مانگے گا ہی نہیں, مسئلہ ختم ہو جائے گا. جیسا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زکوٰۃ مدینہ بھیجی اور یہ کہا کہ وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہے, اس لیے زکوٰۃ پوری یہاں بھیجی. ایک وقت آئے گا لیکن ابتدا کرنے والے تو ہو. اللہ نے ہم کو اس کی توفیق دی ہے, ہم لوگ کر رہے ہیں. میں اکابر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس پر بھی سوچے اور بات کرے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.